دونوں کے درمیان میں کیا تطبیق ہے، کیا توفیق اور موافقت ہے، ان دونوں کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ دراصل قرآن پاک کے نزول کے کئی درجے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنے علم سے لوح محفوظ پر اتارا۔ سارا قرآن اللہ نے اپنے علم سے لوح محفوظ پر اتارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلا درجہ تھا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، یعنی یہ جو پہلا آسمان ہے اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا۔ دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب تر۔ یہ دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب تر ہے۔ تو آسمان دنیا، سب سے نچلا آسمان جو ہے، اس پر اتارا گیا لوح محفوظ سے۔ اس لیے اتارا گیا تاکہ آسمان دنیا کے فرشتے اس کو دیکھیں اور اس کو جانیں اور اس کو پہچانیں۔ یہ دوسرا درجہ تھا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہوا کہ وہاں سے آسمان دنیا سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک آیت، دو آیت کر کے قرآن پاک 23 سالوں میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر نازل فرمایا گیا۔ تو نزول قرآن کے 3 درجے ہیں، اس لیے ان دونوں آیتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ کسی ایک رات میں پہلا درجہ مکمل ہوا، دوسری رات میں کوئی دوسرا درجہ مکمل ہوا، اور تیسرا درجہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ اس لیے دونوں آیتیں اپنی جگہ پر بجا ہیں اور درست ہیں۔ تو اس آیت کا بھی قرآن کے نزول کے ساتھ تعلق ہے، اور قرآن سے جس شے کا تعلق ہو جائے وہ شے ہی بے مثال ہو جاتی ہے۔ قرآن جن شہروں میں اترا وہ سارے شہروں سے افضل ہے۔ قرآن جس فرشتے کے ذریعے اترا وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ قرآن جن راتوں میں اترا وہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ قرآن جس رسول پہ اترا وہ سارے رسولوں کا سردار ہے۔ قرآن جس امت کے لیے اترا وہ امت ساری امتوں کی سردار ہے۔ تو ماننا چاہیے کہ جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ سارے سینوں سے افضل ہے۔ بہرحال اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ جناب حیدر کرار مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں نے پوری سنن ابن ماجہ جو 4500 حدیثوں پر مشتمل ہے، میں نے اس کا عربی میں اس کی شرح لکھی ہے۔ الحمدللہ وہ چھپ گئی ہے بہت بڑے سائز کے اندر۔ تو اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کون ہے؟ جناب مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاءت لیلۃ النصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات آئے، یعنی 14 کی رات، 14 اور 15 کے درمیان جب یہ رات آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس میں قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حکم کئی احکام ہوتے ہیں وجوب کے لیے، کئی احکام ہوتے ہیں استحباب کے لیے، کوئی ایجابی ہوتے ہیں، کوئی استحبابی ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ پر عمل کرنا بہتر ہوتا ہے، فضیلت ہوتی ہے، اور کچھ پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ پھر وہ کیسے ہوتا ہے، پھر اس کی تشریح علماء فرماتے ہیں۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے کہ اگر رات کو نہیں قیام کریں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن اگر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جناب حیدر کرار فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ کیسے تشریف لاتا ہے وہ خود ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جیسی باڈی سے، فزیکل باڈی سے وہ پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، آج کی رات الا من مستغفر فاغفر له،
ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخشش عطا کروں؟ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے؟ کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، تو پھر بندوں کو چاہیے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، استغفار کریں۔ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر کریں گے تو مل کر کرنے سے برکت زیادہ ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ بیچ میں موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ پھر وہ ارشاد فرماتا ہے هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں رزق سے اس کی جھولی بھر دوں؟ جی، مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ عطا فرماتا ہے، اور آج وہ اعلان فرما رہا ہے کہ مانگو میں تمہیں رزق عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا وہ اعلان فرماتا ہے کہ حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی مبتلا کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں، کہ وہ مجھ سے مانگے، آج میں اس کی تکلیفوں کو دور کروں گا۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سناتا ہوں اور بات کو جلدی مکمل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، جب ان کا ذکر آئے تو کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کسی بھی صحابی کا ذکر آئے، کسی بھی اہل بیت کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہا۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، رات کو میرے بستر پر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی دستار مبارک اتاری اور اپنی چادر اتاری، گویا کہ آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ تو سو میں چلتا ہوں۔ آپ نے پھر اپنی دستار سر پہ رکھ لی، اپنی چادر اپنے اوپر لے لی اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ فرماتی ہے میرے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوا کہ آج رات میری ہے، آج نوبت میری ہے، مجھے چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں کسی دوسری زوجہ کے پاس۔ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے، تو میں باہر نکلی یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہیں۔ کہتے ہیں، فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام جدھر جاتے تھے وہ رستہ خوشبودار ہو جاتا تھا۔ مجھے حضور علیہ السلام کی خوشبو جنت البقیع میں لے گئی، یعنی قبرستان بالکل ساتھ میں ہی ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں، ادھر روضہ شریف ہے اور ادھر جنت البقیع ہے، سامنے ہی بالکل ایک دوسرے کے۔ اور جہاں روضہ ہے یہی گھر تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ عنہا، اور اسی گھر کے ساتھ ساتھ دوسرے گھر بھی تھے۔ تو خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ جنت البقیع میں جا کر دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھتی رہی، جب حضور اٹھے تو یہ بھاگ پڑی، بھاگ کر گھر آ گئی، پیچھے پیچھے حضور سرکار تشریف لے آئے۔ تو آئے نا تو دیکھا کہ عائشہ کا سانس چڑھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ عائشہ تیرا سانس چڑھا ہوا ہے، تو بھاگ کر آئی ہے، کدھر گئی تھی؟ سرکار جانتے تو ہیں لیکن پھر بھی پوچھا، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں وسوسہ آیا کہ میری نوبت ہے، میرا آج دن ہے، تو مجھے چھوڑ کر حضور کیا مجھ سے ناراض ہیں کہ کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں؟ لیکن خوشبو مجھے آپ کے پیچھے جنت البقیع میں لے گئی تھی، تو میں نے آپ کو دیکھا، اس لیے جب اٹھے تو میں بھاگ کر آئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج بڑی خاص رات ہے۔ آپ فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، آج یہ جو رات جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی میری امت کے کتنے لوگوں کو معافی فرماتا ہے؟
ارشاد فرمایا یغفر لہذہ الامت لأکثر من شعر غنم بنی کلب، کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ایک مثال عطا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا عائشہ تو سو، مجھے اپنے اللہ کو یاد کر لینے دے۔ تو فرمایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی کتنی دیر آپ جنت البقیع میں بھی سجدے میں پڑے رہے، پھر جب گھر میں آئے تو کہا عائشہ تو سو اور مجھے کچھ عبادت کر لینے دے۔ فرماتے پھر حضور نے لمبا قیام کیا، بہت لمبا رکوع کیا، پھر بہت لمبا سجود کیا، اتنا لمبا سجود کیا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں حضور کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ میں نے آپ کے پیروں کو ہاتھ لگایا تو پاؤں میں حرکت ہوئی تو مجھے اطمینان ہوا، وگرنہ میں ڈری کہ حضور نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا ہے۔ اور آپ ایک دعا فرما رہے تھے، اس میں آپ ایک دعا کر رہے تھے، وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بہت زیادہ مانگی، ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ میرے ساتھ پڑھے تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ جی معنی کیا ہے؟ اللہم اے اللہ تعالیٰ، انکا عفو، تو معافیاں دینے والا ہے، تو عفو ہے، عفو اللہ کا ایک نام ہے۔ انکا عفو، بے شک تو معافیاں دینے والا ہے، تحب العفو، تجھے معافی دینا بہت پسند ہے، تجھے معافی دینا بہت پسند ہے۔ اور واقعی اللہ کو معافی دینا پسند ہے، اسی لیے انسان بنایا گیا ہے کہ انسانوں سے خطا ہوتی ہے، انسانوں سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کا نام ہے عفو، اللہ کا نام ہے تواب، توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ کا نام ہے غفور، غفور کا معنی بخش دینے والا۔ اللہ کا نام ہے غفار، اس کا معنی بھی ہے بخش دینے والا۔ اگر انسان پیدا نہ ہوتا تو اللہ کی یہ صفتیں ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، ان صفتوں کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، فرشتوں سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ ایک مخلوق وہ بنائی جائے کہ جس سے غلطی ہو سکے، وہ غلطی کرے، غلطی کرنے کے بعد پھر وہ روئے، پھر میرے سامنے آنسو بہائے، ہاتھ اٹھا کر مجھ سے معافی مانگے اور اس کو میں معاف کروں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر تم گناہ کر کے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ لوگ پیدا کرے گا جو غلطی کر کے معافی مانگیں گے اور خدا ان کو بخشے گا۔ بہرحال فرمایا تحب العفو، تجھے معافی دینا پسند ہے، فاعف عنا، تو ہمیں معاف کر دے، یا غفور یا غفور یا غفور، اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے۔ تو یہ ہے دعا، ایک بار پھر پڑھ لیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ جی تو نماز کی تیاری کرتے ہیں، برخوردار مولانا محمد عمیر نماز پڑھائیں گے۔ تو کدھر ہیں؟ ادھر ہی، اچھا آ رہے ہوں گے، چلو۔ کسی نے وضو تو نہیں کرنا؟ تازہ کرنا ہے، کر لو۔ ہاں یہ بھی یاد آیا کہ اس رات چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، لہٰذا آج کی رات قبرستان بھی جانا چاہیے۔ آپ جب یہاں سے فارغ ہوں تو آپ کوشش کریں اگر ہو سکے تو اپنی گاڑی پہ جائیں قبرستان، بے شک باہر ہی کھڑے ہو کر دعا کر لیں، لیکن بہرحال آج کی رات
اس سنت کو بھی پورا کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس کنوینس نہیں ہے تو ہمارے پاس گاڑی وغیرہ ہے انشاءاللہ ہم لے جائیں گے. ہاں وہ ایک بات بڑی یاد آئی خاص کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا جناب عائشہ صدیقہ کو کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. فرمایا لیکن 3 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی. فرمایا 3 بندوں کی، ایک قطع رحمی کرنے والا، تعلقات کاٹنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا شراب پینے والا، مدمن الخمر یعنی ہر وقت شراب نشے میں رہنے والا. ان 3 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی. قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، یعنی رشتہ داریاں کاٹنے والا. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، معاف کی جا سکتی ہے، معاملہ پیچ اپ کیا جا سکتا ہے. جی کوئی غلطی ہو ہی گئی کسی سے، کسی بچے سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، کسی سے، جی تو کچھ لوگ اتنے کرخت ہوتے ہیں کہ اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں جی، اور یا تو طلاق دلوا کے چھوڑتے ہیں جی، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے لوگ منہ دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے. تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایک بندہ بہت سارے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے. تو اس کو قاطع رحم فرمایا گیا. قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا. قرآن پاک میں جن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے. اور دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان. والدین کا فرما بردار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی فرما برداری عطا فرمائے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. والدین جن کے زندہ ہیں ان کی قدر کرے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے ہمیشہ قرآن پاک پڑھا کرے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے. آج کی رات بھی انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. تو یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائے. اور تیسری کیا فرمائی کہ شراب. تو اللہ تعالیٰ اس گندی چیز سے مومنوں کو محفوظ رکھے. جی تو اپنا حفصہ پر فون کریں. اچھا نماز تراویح نہ کیا صلاۃ التسبیح پڑھنے لگے ہیں ہم. صلاۃ التسبیح دوستو بڑی فضیلت والی نماز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر پڑھتے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر ہو سکے، آپ نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا چچا عباس ہو سکے تو اس کو روز پڑھو، اور اگر روز نہیں پڑھ سکتے ہو تو ہفتے میں 1 بار پڑھو، نہیں تو مہینے میں 1 بار پڑھو، نہیں تو فرمایا سال میں 1 بار پڑھو، نہیں تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھو. اور فرمایا وہ بڑا بدنصیب ہے جو اس کو زندگی میں بھی نہیں پڑھتا. تو صلاۃ التسبیح الحمدللہ جب سے یہ مسجد بنی ہے ہمیشہ اس رات میں شب برات میں کہ نماز تراویح کہہ رہا ہوں، صلاۃ التسبیح جو ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اور شب قدر کے اندر بھی رمضان شریف میں بھی ہم اس کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اس کا پڑھنے کا طریقہ پھر ذہن میں لے آئیں کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو آپ نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. سبحان اللہ